باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الحق کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین کو تمام فضیلتوں سے گھیر دیا۔ عزیزان گرامی، امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور اگر مولا علی کی ذاتی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں دیکھے گا کہ علی ہر وصف میں منزل کمال پر فائز ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ علی کی شجاعت کیسی تھی تو علی ایسے شجاع تھے کہ انہوں نے 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھا لیا۔ اگر ہمت دیکھی جائے تو ہمت وہ تھی کہ شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سو گئے اور کہا آج مجھے ایسی نیند آئی جیسی کبھی نہیں آئی۔ اور اگر فصاحت اور بلاغت میں دیکھا جائے تو لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور ہر بات میں اس حرف کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ حرف الف ہے جس کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی۔ مولا علی کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا بغیر الف کا۔ یہ تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت۔ اور اگر سخاوت دیکھی جائے تو سائل نے سوال کیا، ایک روٹی کا سوال کیا۔ مولا علی نے خنبر سے کہا کہ خنبر سائل کو روٹی دے دو۔ جناب خنبر کہتے ہیں کہ آقا روٹی دسترخوان پہ ہے، آپ نے کہا میں دسترخوان کے دے دو۔ خنبر نے کہا کہ خان تشت میں ہے، آپ نے کہا میں تشت کے دے دو۔ خنبر نے کہا کہ تشت اونٹ کے اوپر ہے، اماری پر ہے، آپ نے کہا میں اماری کے دے دو۔ خنبر نے کہا کہ اماری اونٹ کے اوپر ہے، آپ نے کہا میں اونٹ کے دے دو۔ خنبر نے کہا کہ آقا اونٹ قطاروں میں ہے، آپ نے کہا کہ میں قطار کے دے دو۔ خنبر گھبرا کے اونٹ سے نیچے اتر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کہہ دیں کہ اے خنبر تم بھی اس سائل کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، علی اپنے ہر وصف میں منزل کمال پر فائز ہے۔ اور اگر مولا کا علم دیکھا جائے تو علم وہ تھا کہ ہر موقع پر، ہر منزل پر مولا علی نے اپنے علم سے اسلام کے بڑے سے بڑے مسئلوں کو حل کیا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول کا دور تھا، ایک شخص آیا، کہا اے خلیفہ وقت میرے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بغیر دیکھی ہوئی چیز کی گواہی دیتا ہوں، بے جان کو اپنا امام مانتا ہوں، حق سے بھاگتا ہوں، بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو کھاتا ہوں اور فتنے کو دوست رکھتا ہوں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ ان کے اوپر قتل واجب ہے، یہ واجب القتل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ قتل کا مسئلہ ہے تو ایک مرتبہ علی سے بھی پوچھ لو۔ تو جب مولا علی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہرگز یہ کوئی بھی بات غلط نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں بغیر دیکھی ہوئی چیز کی گواہی دیتا ہوں تو بے شک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کہتا ہے کہ میں بے جان کو اپنا امام مانتا ہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بے جان ہے اور مسلمانوں کے لیے امام ہے۔ امام کا مقصد ہوتا ہے راستہ دکھانے والا۔ قرآن مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، راستہ دکھانے والا ہے، امام ہے۔ اس لیے بے جان کو اگر یہ امام مانتا ہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اگر یہ بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو کھاتا ہے تو ٹڈی اور مچھلی کے اوپر ذبح کرنا ساقط ہے، تو یہ بھی غلط نہیں کرتا۔
اس کے بعد اگر یہ کہتا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں تو موت حق ہے اور ہر آدمی موت سے بھاگتا ہے. پھر اگر یہ کہتا ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں تو قرآن میں ہے کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد فتنہ ہے اور ہر انسان اپنے مال اور اولاد کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا یہ کوئی کام غلط نہیں کرتا ہے اور اس کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی. تو عزیزان گرامی، ہر منزل پہ ہر موقع پر مولا علی نے دین اسلام کی حمایت کی ہے اور مشکل وقت سے اسلام کو نکالا ہے. ایک مرتبہ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے ایک وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری آدھی جائیداد جو ہے وہ ایک بیٹی کو دی جائے اور آدھی ایک کی شادی جو ہے وہ کروا دی جائے. تو مسئلہ یہ تھا کہ کس سے شادی کروائی جائے اور کس کو جائیداد دی جائے. تو اس مسئلے میں بھی مولا علی نے اس مسئلے کو حل کیا اور جو راہ میں رکاوٹ تھی اس کو دور کیا. ایسے نہ جانے کیسے کتنے مسئلے تھے. مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہا. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ انتا جبریل، تم ہی جبرائیل ہو. اور مولا نے یوں ہی نہیں بتایا بلکہ زمین میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، آسمان پہ دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، فضاؤں میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، پہاڑوں پہ دیکھا جبریل نظر نہیں آئے. اس کے بعد جنات کی صفوں میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، ملائکہ کی صفوں میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے. تب کہا انتا جبرائیل، تم ہی جبرائیل. اس کے بعد جبرائیل ایک نور بن کر کے وہاں سے غائب ہو گئے. تو عزیزان گرامی، یہ مولا علی ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے. مولا علی کہتے تھے کہ میں جس طرح سے زمین کے راستوں سے واقف ہوں اس طریقے سے آسمان کے راستے سے بھی واقف ہوں. ایک عیسائی رائٹر تھا جارج جرداق، اس نے لکھا کہ کیسے بے وقوف مسلمان تھے کہ مولا علی کہہ رہے تھے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور الٹے سیدھے سوالات کیے جا رہے تھے. اگر کوئی یہ پوچھ لیتا کہ یا علی چاند پر کیسے جایا جا سکتا ہے تو علی بتا دیتے، اور آج انسان 1400 سال پہلے اس چاند کے اوپر پہنچ گیا ہوتا. تو عزیزان گرامی، ہر وصف میں علی منزل کمال پر ہے، اور رسول خدا نے مولا علی کو اس طرح سے پہچنوایا، کہا یا علی میرا گوشت تمہارا گوشت، میرا نفس تمہارا نفس، میرا دوست تمہارا دوست، میرا دشمن تمہارا دشمن ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا علی حق، علی جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. پھر دعا ارشاد فرمائی کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے. تو عزیزان گرامی، یہ عظمت تھی مولا علی کی، اور مولا علی کو اللہ نے ہر فضیلتوں سے گھیر دیا تھا. تمام فضیلتیں مولا علی کے اندر موجود تھیں. مگر عزیزان گرامی، دنیا والوں نے مولا علی کی کوئی قدر نہیں کی. رسول کے بعد لوگ مولا علی کے دروازے پہ جمع ہو گئے، لکڑیاں لے کر کے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. عزاداران حسین جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے حسن اور حسین رہتے ہیں؟ جواب آیا کہ ہاں اس گھر میں آگ لگا دیں گے. عزاداران حسین جناب فاطمہ زہرا کے دروازے میں آگ لگا دی گئی. یہ وہ نفرت کی آگ تھی جس کے شعلے کربلا میں نظر آئے
عزاداروں، امام حسین کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں سلوک کیا گیا، اس سے پہلے، کربلا سے پہلے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ عزاداران حسین، روز عاشورہ جب امام حسین کا کوئی بھی اصحاب، کوئی انصار باقی نہ رہا، ایک مرتبہ امام حسین نے حل من کی صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جیسے ہی یہ آواز استغاثہ بلند کی، خیمے میں علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے نیچے گرا دیا۔ ایک مرتبہ شور گریہ برپا ہوا، خیمے میں ایک شور برپا ہوا۔ امام حسین خیمے کے قریب آئے، کہا بہن زینب آخر کیا بات ہے، میری زندگی میں یہ شور گریہ کیسا ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا جب سے آپ نے حلمی کی صدا بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا، لاؤ میں اسے پانی پلا لاؤں۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور لشکر ایک جفاکار کے سامنے آئے، کہا اے لشکر جفاکار، اگر تیرے زام ناقص میں حسین گنہگار ہے تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ کوئی آئے اور اس بچے کو پانی پلا جائے۔ اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کہا لو میں زمین پہ اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، کوئی آئے اور میرے بچے کو پانی پلا جائے۔ امام حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا اور خود دور ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے، انتظار کرتے تھے کہ شاید کوئی آئے اور میرے بچے کو پانی پلا جائے، مگر عزاداروں دشمنوں نے کوئی اعتنا نہ کی۔ ایک مرتبہ امام حسین علی اصغر کے قریب آئے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی زبان بے زبانی سے پانی مانگ لے، بس یہ سننا تھا۔ امام جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکالی، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ بس یہ اسی اثنا میں دشمنوں میں کوہرام میں ایک عظیم برپا ہو گیا، دشمن جو ہے وہ زار و قطار رونے لگے۔ ہمارے صاحب نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اینا اینا ہرملہ یختہ کلام الحسین، اے ہرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو کیوں نہیں خطا کر دیتا؟ بس عزاداروں یہ سننا تھا۔ ہرملہ نے 3 بھال کا تیر لیا، چلے کمان میں جوڑا اور علی اصغر کی طرف پھینکا۔ عزاداروں اس تیر نے دوہرا کام کیا، علی اصغر کا گلا چھدا، امام حسین کا بازو چھدا۔ عزاداروں تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ عزاداران حسین، ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں۔ آواز آئی ہے حسین اگر ایک قطرہ خون علی اصغر آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی نہ برسے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے چاہا کہ خون علی اصغر کو زمین کی طرف پھینکیں۔ آواز آئی ہے حسین اگر ایک قطرہ خون علی اصغر زمین کی طرف آیا تو قیامت تک ایک دانہ روئیدہ نہ ہوگا۔ میرے مظلوم امام نے مجبور ہو کر اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا، جو خون بچا تھا وہ علی اصغر کے چہرے پہ ملا۔ کہا میرے لال میں اسی صورت میں اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا، تم اپنی جدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات کرنا۔ عزاداروں آبا کا سایہ کیا، امام حسین خیمے کی طرف جانے لگے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ روایت میں ملتا ہے امام حسین 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے۔ امام حسین آگے بڑھتے تھے کہ لاؤ ماں کو بچے کا آخری دیدار کرا دیں، پھر یہ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں دیکھ نہ سکے اور روح جسم سے مفارقت کر جائے۔ پیچھے ہٹتے تھے، ارشاد فرماتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزاداروں امام حسین نے آخر کار ہمت کی اور آئے، علی اصغر کو لے کے در خیمہ پر آئے اور کہا کہ اے رباب آؤ اور اپنے بچے کو لے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ در خیمہ پر آ گئی، کہا بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے مگر میری پیاس ابھی نہ بجھی۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے آبا کا دامن ہٹایا اور کہا، ایک مرتبہ جناب آبا کا دامن ہٹا، جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ علی اصغر خون میں لت پت ہے۔ جب رباب نے اپنے بچے کی حالت دیکھی، ایک عجیب و غریب فقرہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے لال تمہارے سینوں سال کے تو جانور بھی نہر نہیں کیے جاتے اور تمہیں نہر کر دیا گیا۔ اللہ